حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی: حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لختے جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائیں۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: محترمہ، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ دکھیاری ماں دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام کو نہ سن سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی: حضور، آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: ہے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا: جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم اس کی قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے: تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالیں؟ میں نے کہا: بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا
اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کیں۔ مجھے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سید بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔